نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم حاضرین، سامعین سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ ہمیں ملا، اور اللہ کی توفیق سے ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کی. اب رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں. دیکھیں، رمضان میں اگر ہمارے اندر ایمان کی تازگی آئی تھی، تقوی آیا تھا، اور بہت ساری نیکیوں کا ہم نے اپنی زندگی میں اضافہ کیا تھا، تو یہ اس دنیا میں ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ایک انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت شامل کر لے، اس کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے. جب آدمی اس دنیا سے جائے گا تو دنیائی دولتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ سب فنا ہونے والے ہیں، اور اگر ساتھ میں کوئی دولت، کوئی نعمت ہمارے ساتھ جانے والی ہے تو وہ ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہماری عبادت ہے. اس لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جو مرنے کے بعد ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ قبر میں رہے، محشر میں رہے، جنت تک ہمارا ساتھ دے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. تو اگر یہ نعمتیں اللہ کی توفیق سے ہم کو ملی تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کی حفاظت کریں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. جس طرح سے جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آدمی کچھ روپیہ پیسہ کما لے تو اس کی حفاظت کا کتنا بندوبست کرتا ہے، اس کی سیکورٹی کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کی کمائی ہوئی دولت ضائع نہ ہو، چوری نہ ہو، برباد نہ ہو. تو ایسے اگر نیکیاں ہم نے کمائی ہیں، نیکیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی بقا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو باقی رکھیں، اس کو زندہ رکھیں، بلکہ آخری سانس تک اپنی زندگی میں شامل رکھیں. یاد رہے کہ ہم جس دور سے ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور برائیوں کا دور ہے. جگہ جگہ فحاشی برائی عام ہے. اور ایک دور تھا صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب نیکیاں عام تھی. صحابہ کرام، اللہ کے وسلم کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا؟ الصحابۃ کلھم عدول. یہ سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، دیندار ہیں، ان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اتنے دیندار صحابہ، اتنا بابرکت دور، اس کے باوجود بھی ان حضرات نے، ان شخصیات نے اپنی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی.
وہ تو نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے. رمضان تو جانے دیجیے، عام دنوں کا حال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ صحابہ جو فقیر تھے، غریب تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو سارا ثواب لے کر چلے گئے، وہ حج کرتے ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں، یعنی مالی عبادتیں کرتے ہیں. حج میں پیسہ لگتا ہے، جہاد میں بھی پیسہ لگتا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول یہ جو جن کو دولت ملی ہے یہ تو حج کر رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ دولت نہیں تو ہم یہ نیکیاں کیسے حاصل کریں؟ فکر دیکھیں، فکر کہ جو نیکیاں ہم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں ہمارے دوسرے بھائی حاصل کر پا رہے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ تو نہ صرف یہ کہ ان کے برابر ہو جاؤ گے بلکہ ان سے بڑھ بھی جاؤ گے، تمہارا اجر و ثواب ان سے زیادہ ہو جائے گا. تو کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پابندی سے ہر نماز کے بعد کہتے رہو، تو اس کے پیچھے جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہ فقراء صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، عمل کرنا شروع کر دیا. بعد میں جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی بات بتائی ہے، اس سے تو اجر و ثواب بہت مل سکتا ہے. تو ان صحابہ کرام نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ فقیر فقراء صحابہ دوبارہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے. تو آپ اندازہ فرمائیں، ایک وہ دور تھا صحابہ کرام کا، ایک مقدس ہستیوں کا دور تھا کہ وہ رمضان کی بات نہیں ہے، زندگی بھر کی بات ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کیسے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر وہ کوئی نیکی انجام نہیں دے پاتے تھے تو ان کو کتنا دکھ ہوتا تھا، کتنا افسوس ہوتا تھا. جب غزوہ میں مالدار صحابہ کرام جاتے تھے تو دوسرے صحابہ کرام روتے تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، نہیں جا پاتے تھے، وہ روتے تھے کہ ہم یہ اجر و ثواب کیوں نہیں حاصل کر پا رہے. ایسے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ان کی تسلی کے لیے. اور حتیٰ کہ خواتین صحابیات وہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نر الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے، تو کیا ہم بھی جہاد نہ شروع کر دیں؟ آپ دیکھیں فکر، خواتین کی طرف کہ جہاد صرف مرد حضرات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو بہت بڑا اجر ہے یہ تو وہ پا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے، ہم بھی جہاد پہ کرتے ہیں. یہ صحابیات نے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن جہاد جیسا اگر تم کو ثواب چاہیے تو تم حج کرو، دوسرے اعمال ان کو بتائے. کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں کہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں صحابہ کرام نیکیوں کی کتنی طلب رکھتے تھے. بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے کچھ کیا، رمضان بعد چھوڑ دیا، اور وہ صحابہ کرام تھے وہ اتنی نیکیاں کرتے تھے کہ وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ جو نیکی ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس کو کرنے کا راستہ کیسے پیدا کریں. بتائیے، پیسہ نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اب وہ نیکی ہم کیسے اپنے اندر شامل کریں. خواتین جہاد نہیں کر سکتی لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ نیکی ہمارے اندر کیسے آئے. اور تو اور ہے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی کہ تم اسی دنیا میں جنتی ہو. تو کیا اتنی بڑی بشارت پانے کے بعد کیا انہوں نے عبادتیں کم کر دیا؟ کیا نیکیاں کم کر دیا انہوں نے کہ اب تو سرٹیفکیٹ مل گئی، اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی جنت کا پروانہ آ گیا، جنت کی سند مل گئی، اس کے باوجود بھی نہ انہوں نے نماز کم کیا، نہ روزہ کم کیا، نہ کوئی نیکی کم کیا. ہمیں تو کوئی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی رمضان میں، پھر ہم نے کیوں بند کر دیا؟ بھائی ہم نے کیوں کم کر دیا؟ بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 بار کہا
کہ آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے، آج کے بعد عثمان، کیونکہ ایک جنگ کا موقع تھا، عثمان بن عفان نے بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت اللہ کی راہ میں دی تھی، تو اللہ کے رسول نے وہ دیکھ کر کہا تھا کہ ایسے موقع پر تم نے تعاون پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہوا کہ آج کے بعد سے تم کچھ نہ کرو، تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے کچھ نہ کرے یا جو مرضی کرے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اتنی بڑی بشارت سننے کے بعد کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بند کر دیا، نماز روزہ بند کر دیا، قرآن مجید پڑھنا بند کر دیا؟ ارے بھائی، ان کی جو آخری دن تھا شہادت کا، موت کا، اس دن وہ روزے کی حالت میں تھے، اس دن بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بشارت ملنے کے بعد کہ اب چاہے کچھ نہ کرے کچھ بگڑنے والا نہیں، آخری دن ہے، زندگی کا آخری دن ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے، اس حالت میں اللہ کے پاس گئے، یہ اللہ والے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی دولت، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے حالات پڑھنے چاہیے کہ کس طرح ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ ہوتا تھا۔ تو اگر رمضان میں ہم کو توفیق مل گئی کچھ نیکیاں کرنے کی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیکیوں کی عادت بڑی مشکل سے لگتی ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں نیکیاں شامل ہوں، تو ایک بار نیکیاں شامل ہو گئی ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نیکیوں کی بقا کے لیے کوشش کریں۔ خاص طور سے 3 چیزوں پر میں فوکس کروں گا، ایک ایمان، تقوی، عمل۔ یہ 3 چیزیں یعنی خلاصہ ہیں پوری عبادتوں کا، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر زندگی بھر کے لیے رہنی چاہیے، یہ 1-2 مہینے کا کورس نہیں ہے۔ ایمان جو دیکھیے ہر جمعہ کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم مرنا نہیں مگر اسلام کی حالت میں، یعنی مرتے دم تک، آخری سانس تک تم اسلام پر ڈٹے رہنا۔ تو اسلام کو ایسی چیز نہیں کہ 1-2 گھنٹہ کا کورس کر لیا ختم ہوگا، نہیں، آخری سانس تک اسلام ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر جمے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ کو ہم رب مانتے ہیں اور دوسرے دن سے پھر گئے، کسی اور سے مانگنے پہنچ گئے، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، جب ہم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اسی پر استقامت ہونا چاہیے، اسی پر ڈٹ جانا چاہیے، کوئی چٹان ہم کو وہاں سے ہلا نہ سکے۔ ایک بار کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو جم جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام، ابھی رمضان بعد کوئی ہم کو مار تھوڑی رہا ہے، کوئی ہم کو سزا دے رہا کہ مسجد نہ ہوگے تو ڈنڈے پڑیں گے، اللہ کا نام لوگے تو مار پڑے گی، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ان کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے اللہ کو رب کہا تو مار پڑے گی، دوبارہ تم نے اللہ کی عبادت کی کوشش کی تو مار پڑے گی، دوبارہ تم نے توحید کی بات کی تو مار پڑے گی۔ اور مارا بھی ان لوگوں نے، کتنے صحابہ کرام کی جان تک لے لی۔ لیکن وہ لوگ جب ایک بار کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ ہمارا رب ہے، توحید کا اقرار کر لیا، تو ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان پر تیریں چلائی گئیں، ان کو پتھروں پر لٹایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ پھرے نہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ کیا کہ ہمیں کوئی ایک ہاتھ، مطلب ایک انگلی میں نہیں لگا رہا، پھر بھی ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی نہیں ماننے آ رہا۔ وہ صحابہ کرام جن کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اور آج ہم، اللہ اکبر، بلکہ آج کے اس دور میں بھی کبھی کبھی وہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، نیو مسلم لوگ، نئے نئے مسلمان لوگ، اب وہ جب اپنے گھر کی کہانی بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں، عبادت کیسے پڑھیں، ان کو دیکھ کر جو خاندانی مسلمان ان پہ بڑا ترس آتا ہے کہ ایک جو نیا مسلمان بن رہا ہے، نیا نیا کلمہ پڑھا، وہ اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم کہاں رہیں، کہاں جائیں، اتنی فکر اس کو ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسے نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی، کسی کی فکر نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایمان اگر ہمارے اندر آ گیا تو پھر استقامت آنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا،
ہمیں اسلام کی ایک بات بتا دیجیے، میں اسی کو مانوں گا اس میں مجھ کو نجات مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اگر تو نجات چاہتا ہے تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹا رہے، وہاں سے ہلنا نہیں، ہٹنا نہیں. اللہ کو اگر ایمان کا اقرار کر لیا، ایمان لے آیا، تو اب وہاں سے ہٹنا نہیں، تم کامیاب ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایمان یعنی اللہ سے جو ہمارا تعلق بنا ہے، اللہ پر جو ہمارا ایمان کی جو تازگی ہوئی ہے رمضان میں، یہ اس پر استقامت ہونی چاہیے، اس پر ہم ڈٹے رہیں، اس سے ہم ہٹے نہ. دوسری چیز ہے تقوی. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کی جو مرکزی عبادت ہے روزہ، اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ جو مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، جو گول ہے، جو ٹارگٹ ہے، یہ صرف رمضان کی حد تک ہے کہ رمضان میں تقوی آ جائے اس کے بعد ہم جو چاہے کریں؟ نہیں. تقوی کا مطلب یہ کہ تقوی اگر آ گیا تو آخری سانس تک تقوی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کی دیکھیے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور تقوی کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنا. یعنی آدمی تنہا ہو، اکیلا ہو، بند کمرے میں ہو اور اللہ سے ڈرنے لگ جائے، یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان 7 میں سے ایک قسم کن لوگوں کی ہے؟ ان 7 میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یعنی رو پڑا، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اللہ کا تصور اس کے ذہن میں آیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا خوف آیا اور رو پڑا اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا محشر کے دن. تو یہ سب سے بڑا جو تقوی ہے نا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی ہم کو کون سکھاتا ہے؟ روزہ سکھاتا ہے. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ اعلیٰ قسم کا تقوی کیسا آنا چاہیے. چنانچہ روزے کی حالت میں ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، بند کمروں میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، تو بھی اگر دن ہے تو کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں. اگر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم وضو کر رہے ہیں دن میں، چاہے تو کچھ پانی حلق سے نیچے اتار لیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن آدمی سنبھال کے وضو کرتا ہے کہ ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے نہ جانے پائے. یہ سنبھال کے وضو کرنا، یہ خوف، یہی اصل میں تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ڈر. تو یہ روزہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرا کیسے آتا ہے. آدمی دن میں بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانا گھر میں رکھا ہو، اٹھا کے کھا لے، کس کو پتا چلے گا، لیکن آدمی ایک دانا حلق سے نیچے نہیں اتارتا. کیوں نہیں اتارتا؟ صرف اللہ کا ڈر ہے. تو عام دنوں میں آدمی کے اندر یہ ڈر نہیں پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کا، سوچتا کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو جو چاہیں کریں. لیکن روزہ اسے سکھاتا ہے کہ دیکھ اللہ سے ڈرا کیسے جاتا ہے. تو روزے کی جب بندہ روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ سے تنہائی میں ڈرنا شروع کر دیتا ہے. تنہائی میں اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، روزہ اس کو سکھاتا ہے. یہی ہے تقوی، کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے. تو اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تو تقوی کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ جو تقوی ہم نے سیکھا ہے روزے سے، یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے ہمارے اندر یہ تقوی ہونا چاہیے. یعنی رمضان گزرنے کے بعد آج بھی اگر شیطان کسی برائی کی طرف ہم کو بلائے، چوری کی طرف بلائے، خیانت کی طرف بلائے، تو
روزے والا تقوی اپلائی کرنا ہوگا کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا, ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم نے روزے میں یہ سیکھا ہے, ہم نے روزے میں سیکھا ہم خیانت نہیں کریں گے, کسی کا پیسہ ادھر ادھر نہیں کریں گے, کسی کو ٹھگیں گے نہیں, کسی کو بیوقوف نہیں بنائیں گے. آدمی سوچتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم, ہم ٹھگ لیں, کسی کو بیوقوف بنا لیں, کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیں, کسی کو الو بنا دیں, کون سمجھ پائے گا؟ نہیں. روزے والا تقوی سامنے لاؤ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کتنی غداری کر رہے ہیں, کس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, کس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, کس سے پیسہ لے کے اس کا کام نہیں کر رہے ہیں, کس سے کون سا پیسہ لیتے ہیں اور کون سا کام کر کر دیتے ہیں. یہ سب خیانتیں, ان سے ہم کو بچنا چاہیے. تقوی, روزے نے ہم کو یہ تقوی سکھایا. تو یہ تقوی ہمارے اندر تاحیات رہنا چاہیے, آخری سانس تک رہنا چاہیے. رمضان گزر جانے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرنا سیکھا تھا وہ بھول جائیں. نہیں, ہم نے روزے میں سیکھ لیا کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرا کیسے آتا ہے. اب یہ ڈر ہمیشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سے روزے نے اور بھی بہت ساری تقوی کی شکلیں ہم کو سکھلائی ہیں. دیکھیے, اس دنیا میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں پیٹ کی خاطر. پیٹ کی خاطر, پیٹ کے لیے آدمی چوری کر لیتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, کسی کا خون بھی کر دیتا ہے. لیکن رمضان میں روزے نے ہم کو کیا سکھایا کہ اگر اللہ نے منع کیا ہے تو کھانا تمہارے گھر میں بھی ہو اور وہ بھی حلال ہو پھر بھی ہاتھ نہیں لگانا. یہ ہے اللہ کا خوف. بھئی چوری کرنے کی بات نہیں ہے, نہ حرام کھانے کی بات ہے, حلال کھانا ہے, گھر میں ہے, ہمارا کمایا ہوا ہے, لیکن اللہ نے روکا, ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے. یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے. اب بتائیے اگر ہمارے اندر یہ تقویٰ آ جائے, اللہ کا اتنا بڑا خوف آ جائے کہ حلال کھانا ہے, ہمارا ہے, ہمارے گھر میں, ہم کو ایکسس ہے, پھر بھی اللہ کے خوف سے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اگر جو آدمی اتنا سیکھ لے, کیا رمضان کے بعد وہ شخص کسی دوسرے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا؟ پیٹ کے لیے کسی اور کا کھانا چھینے گا؟ پیٹ کی خاطر کسی اور کے گھر میں گھسے گا؟ پیٹ کی خاطر کسی کو بیوقوف بنائے گا؟ نہیں. تو روزے نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ پیٹ کی خاطر اللہ کو نہیں بھولنا, پیٹ کی خاطر اللہ کے حکم عدولی نہیں کرنا. تو رمضان کے بعد بھی پیٹ کی خاطر ہم نہ چوری کرے, نہ ڈاکہ ڈالے, نہ کسی کو ٹھگے, نہ کسی کو بیوقوف بنائے. روزے نے جو ہم کو تقویٰ سکھایا وہ تقویٰ ہمارے پاس باقی رہنا چاہیے. ایک اور چیز آپ پوری دنیا میں دیکھیں, برائی کی ایک بہت بڑی جڑ کیا ہے؟ فحاشی اور یانیت, ننگا پن. آدمی کو اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں, لیکن روزہ ہمیں شہوت پہ کنٹرول بھی سکھاتا ہے. روزے کی حالت میں ایک آدمی صرف اسلامی روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا بند کر دے. اسلامی روزہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے تعلق بھی نہیں بنا سکتا. آپ سوچیں کہ ایک شخص کی بیوی ہے, اس سے نکاح ہوا ہے, اس کے لیے حلال ہے, اس کے گھر میں موجود ہے, لیکن صرف اللہ کا حکم ہے اس کو اس کے قریب نہیں جا سکتا, اس سے تعلق نہیں بنا سکتا, کیونکہ اللہ کا خوف ہے. اب جس کے اندر یہ اللہ کا خوف آ جائے, اس حد تک آ جائے, وہ رمضان کے بعد کیا زناکاری کی طرف قدم بڑھائے گا؟ دوسرے کی ماں بہن پر گندی نظریں ڈالے گا؟ وہ نہیں. جس کے اندر اللہ کا اتنا خوف آ گیا کہ اپنی بیوی موجود ہے لیکن اس لیے اس کے پاس نہیں آ رہا کہ اللہ نے روک کے رکھا ہے, وہ حرام کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو روزہ نے ہم کو سکھایا کہ شہوت پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں روزے کی, کھانا پینا چھوڑنا, شہوت کو کنٹرول کرنا. اسی طرح سے یہ بھی ایک تقویٰ ہے, بہت بڑا تقویٰ ہے. دیکھیے جتنی برائی ہے نا, پیٹ کی خاطر, شرمگاہ کی خاطر ساری برائی ہیں, اور روزہ ہمیں ان سب پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے. ایک اور جو برائی کی جڑ ہے کہ آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, کسی کی بات برداشت کرنا نہیں جانتا ہے. کسی سے ہاتھا پائی ہوگی تو آدمی پتہ نہیں کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو آدمی کے پاس سیکھ نہیں ہے, اس نے کہیں سبق حاصل نہیں کیا کہ کیسے لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے, کیسے لوگوں کی بات برداشت کی جاتی ہے. لیکن روزہ ہم کو سکھاتا ہے, روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تم ہو تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ اگر اگر روزے کی حالت میں ہے اور کوئی شخص ہم سے ہاتھا پائی کرنے کے لیے آئے, ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرے, بدتمیزی کرے, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں. یعنی کنٹرول کرنا اپنے ہاتھ پر, اپنی زبان پہ, یہ ایک تقویٰ ہے کہ اپنے ہاتھ کا اور زبان کا غلط استعمال نہ ہو. ہاتھ اور زبان پہ جب کنٹرول نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری فتنے پیدا ہوتے ہیں, بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں.
لیکن روزہ, اچھا ایک آدمی اگر پیسے والا ہو اور طاقت والا ہو تو ایسے آدمی کے پاس اگر دینداری نہ ہو نا تو وہ نشے میں رہتا ہے, وہ کسی کو انسان نہیں سمجھ, سب کو جانور سمجھتا ہے. اس کی کوئی اونچی زبان میں بات کر لے اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے گا. ٹرین میں جا رہے نا, کوئی اگر آدمی ہے تھوڑا سا دبنگ ٹائپ کا, تھوڑا سا کسی نے دھکا مار دیا, دیکھو کیا حال کرتا ہے اس کا, یعنی اس کے اندر برداشت نہیں, اگنور کرنا جانتا ہی نہیں کہ کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے, کیسے برداشت کیا جاتا ہے. تو روزہ سکھاتا ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی کتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو اور اگر روزہ رکھے ہوئے ہے اور کسی نے اس کو گالی دے دیا, اسلام کہتا ہے تو اس کو جواب نہیں دے سکتا. کتنا بڑا پاورفل ہے تو کیا کہہ سکتا ہے, صرف میں روزے سے ہوں, اس سے آگے نہیں. تو ایک سب سے بڑے پاورفل شخص کو بھی روزہ پابند کرتا ہے کہ تو جواب نہیں دے سکتا, تیرے پاس کتنا پیسہ ہو, کتنا پاور ہو, لیکن روزے کی حالت میں کسی نے چھیڑا, کسی نے دھکا مکی کیا, کسی نے گالی گلوچ کیا, تجھے برداشت کرنا ہے, تجھے اسے اگنور کرنا ہے. ایک ماہ تک اگر ایک آدمی ایسے اگنور کرتا رہے, لوگوں کو معاف کرتا رہے, تو اس کے اندر ایک ہیبٹ, ایک عادت بن جائے گی نا کہ کیسے کسی کو معاف کیا جاتا ہے, کیسے برداشت کیا جاتا ہے. تو رمضان کے بعد بھی وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائے گا, برداشت کرنا سیکھ جائے گا. لیکن جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے, اس نے زندگی میں کسی کو معاف ہی نہیں کیا, نہیں معاف کیا تو کہاں معاف کرنے والا, ہمیشہ لوٹتا پھرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے, لوگوں کے جملوں کو کیسے اگنور کیا تھا وہ جانتا ہی نہیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں. لڑائی دیکھیے شروع کرنا بہت آسان ہے, لیکن لڑائی کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. آپ جیل میں جا کے دیکھ لیجیے, اکثریت جو جیل میں لوگ بند ہیں نا, وہ کوئی بہت بڑا کرائم, بہت بڑا جرم نہیں کیے ہوئے ہیں. چھوٹی سی بات پہ غصہ ہے تو میں ہوا, بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آج جیل میں ہو. بہت کم لوگ ہیں جو بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات. اس لیے غصہ بہت خطرناک چیز ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچ جائے, خون خرابے تک ہو جائے, اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اسٹارٹ ہی میں اگر پابند روک دیں, ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول کر لیں, تو بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں, بہت سارے لوگوں کا وقت بچ سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کی عزتیں بچ سکتی ہیں. ورنہ اگر ایک بار لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی میں زور پکڑ لیا تو لڑائی کئی نسلوں تک جاتی ہے. شیطان ایسا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ دونوں طرف سے لاشیں گرتی ہیں لیکن لڑائی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھنا کہ جب آدمی انا پہ آ جاتا ہے تو پھر نہ اس کے اندر جان کی کوئی قیمت رہتی ہے, نہ مال کی کوئی قیمت. وہ صرف جان دیتا ہے, جان لیتا ہے, اور یہ نسلوں تک چلتا ہے. ادھر سے ایک آدمی مرتا ہے, ادھر سے مرتا ہے, ادھر سے مرتا, دونوں طرف سے جانے جاتی ہے. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, چھوٹے سے جملے سے, چھوٹی سی بات سے. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسے اگنور کیا جاتا ہے, کیسے برداشت کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ صرف روزے کی حد تک نہیں, روزے کے بعد بھی ہمیں اپنے اندر یہ تقویٰ باقی رکھنا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ روزے نے جو ہم کو تقویٰ سکھایا ہے, وہ تقویٰ بھی ہمارے اندر ہر قسم کا تقویٰ, چاہے اللہ سے تنہائی میں ڈرنا, پیٹ پہ کنٹرول رکھنا, ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول رکھنا, زبان پہ کنٹرول رکھنا, یہ تقوی کی جو ساری قسمیں ہیں, یہ ساری قسمیں, یہ تقوی کا پورا پیکج ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیے. رمضان کے بعد یہ تقوی ہمارے زندگی سے جانا نہیں چاہیے. یاد رہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, کہ جنت جس کو ہم اپنے بندوں کو دیں گے, اپنے ان بندوں کو دیں گے, من کان تقیا, جو متقی ہوگا, جو تقوی والا ہوگا. تو اگر تقوی ہمارے اندر رہے گا ہمیشہ ہمارے کے لیے, تب ہم جنت کے حقدار ہوں گے. اس لیے جو تقوی ہم نے رمضان میں سیکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے. تیسری چیز ہے عبادت, نیکیاں. تو رمضان میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی, وہ عبادتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. عبادتوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی موت تک آپ کو عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی کا مقام کتنا بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, بلکہ اتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. حالانکہ گناہ نہیں ہونے والے, لیکن ایڈوانس میں کہ اگر ہوئے بھی تو معاف ہیں. حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہونے والے, لیکن ایک پیشگی اللہ کی طرف سے انعام کہ اگر ہوئے بھی تو اللہ نے معاف کر کے رکھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا عبادتوں میں کمی کی. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو لمبا لمبا قیام کرتے تھے,
آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا, اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, پھر بھی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اللہ کی عبادت بھی نہ کروں؟ تو یہ ہمارے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے. تو موت تک ہمیں بھی عبادت باقی رکھنی ہے. عبادت کم ہو لیکن مسلسل ہو تو وہی اصل جان ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ادومها وان قل, رواه البخاری. صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ادومها, وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے, وان قل, چاہے وہ کم ہی ہو. یعنی کوئی عمل اگر ہم شروع کر دیں چاہے کم ہو وہ چلے گا, لیکن وہ جب شروع کر دیا تو بند نہیں ہونا چاہیے. شروع کر دیا تو عمل بند نہیں ہونا چاہیے. کم ہی نہیں کہ رمضان میں خوب صبح شام نہیں کیا کریں, رمضان بعد بند, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کم کریں, تھوڑا کریں, لیکن وہ کانٹینیو مسلسل ہونا چاہیے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. صرف اللہ کو نہیں, اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث سے مسروق کہتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل بڑا پسند تھا؟ قالت, اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے الدائم, وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے. تو ہمیشہ جو بھی ہم عبادت کریں ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا لے, یہی اصل عبادت کی جان ہے. اگر ہم نے کر کے چھوڑ دیا اس کے اندر کوئی جان نہیں. چنانچہ ہم نے جو عبادتیں رمضان میں کی ہیں, مثال کے طور پر سب سے بڑی عبادت اقرار شہادتین کے بعد نماز ہوتی ہے. تو یہ نماز ایک دو دن کے لیے نہیں ہے, نماز زندگی بھر کے لیے, آخری سانس کے لیے. نماز وہ عبادت ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. جب تک ہمارا دماغ چل رہا ہے نماز سے چھٹی نہیں. اگر کوئی آفت ہے, کوئی مصیبت ہے, تو اس میں تھوڑا سا کنسیشن ہے کہ چلو کھڑے نہیں ہو سکتا, بیٹھ جائے, بیٹھ نہیں سکتا, لیٹ کے نماز پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھ لے, پانی نہیں ہے تیمم کر لے. یہ سب سہولتیں ہیں لیکن معافی نہیں ہے. سفر میں ہے قصر کر لے, چلو سو گیا, بھول گیا, بعد میں پڑھ لے, یہ ساری سہولتیں ہیں لیکن معافی نہیں. معافی نہیں, نماز سے چھٹی نہیں. نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا. اگر نماز آپ پہ فرض ہے تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور نماز ہی, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نیک بندوں کا ذکر کیا اور برے بندوں کا بھی ذکر کیا. تو نیک بندوں کی علامت کیا بتائی, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, کہ وہ نمازی کامیاب ہونے والے ہیں, علی صلاتهم دائمون, جو اپنی نماز پر ہمیشگی برتتے ہیں. یعنی نماز شروع کر دیا تو بند نہیں کرتے. تو نماز ہم نے شروع کر دی تو ہماری نماز بند نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ تراویح بھی جو عام دنوں میں جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, وہ بھی جو کہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم نے شروع کر دیا تو بند نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے بعد بھی تہجد پڑھنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں, کہ عبداللہ تم فلاں کی طرح سے مت ہو جانا. کہا یقوم اللیل, وہ قیام اللیل کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا. فترک قیام اللیل, بعد میں اس نے چھوڑ دیا. تو کہا ایسے تم نہیں کرنا, ایک بار تم نے تہجد شروع کر دیا تو اب یہ بند نہیں ہونی چاہیے عبادت, یہ کرتے رہو. ایسے قرآن مجید کی تلاوت ہے, یہ ہم نے شروع کر دی تو بند نہیں ہونی چاہیے. پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے مسلم کی حدیث کہ وقرئ القرآن فی شہر, اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مہینے میں قرآن ختم کرو. تو ہر مہینے 12 مہینے کا ہمارا ڈیوٹی. تو نماز ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, تہجد ہے, جو بھی عبادتیں ہم اپنی لائف میں ایڈ کریں وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں, اس کو ترک نہ کرے. کم رہے چلے گا لیکن یہ چھوڑ پکڑ والا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی عبادتیں ہمارے اندر ہے وہ چلانا چاہیے. میں بات کو ختم کروں گا صرف ایک حدیث پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, کہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہوں تو اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی, لذت محسوس ہوگی. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز چھوڑنے سے ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا, ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ہم سے کیا چوک ہوئی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ ایمان کی مٹھاس ختم ہو چکی ہے. جیسے آدمی کو بخار ہوتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا تیکھا, کیا میٹھا, کیا کھٹا, کیا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو ذائقہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس
कौन खाना किस उसमें क्या टेस्ट है, टेस्ट पता नहीं चलता। तो ऐसे ईमान का टेस्ट भी खत्म हो जाता गुनाहों से। तो अल्लाह ने फरमाते हैं कि 3 चीजें अपने अंदर पैदा करो तो ईमान का टेस्ट तुम्हें पता चलेगा, यानी नेकियां करोगे तो मजा मिलेगा, और अगर कुछ बुराई होगी तो तुम्हें टेंशन होगा। तो 3 चीजें क्या है? मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब कोई चीज नहीं होनी चाहिए उसकी नजर में। और दूसरी चीज, मन अहब्बा अब्दल्लाह युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि अगर आदमी किसी से ताल्लुक बनाए, किसी से दोस्ती करे तो सिर्फ अल्लाह के खातिर, दुनिया के खातिर नहीं। और चौथी चीज कि जिसको अल्लाह ताला ने यकरहु यऊद इलल कुफ्र बाद अन अनक़दहु अल्लाह कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार, एक आदमी कुफ्र से निकला, शिर्क से निकला, तो दोबारा उसमें जाने को ऐसे समझे जैसे आग में उसको डाला जा रहा है। तो अगर हम कुफ्र से निकल गए, शिर्क से निकल गए, या किसी भी गुनाह से निकल गए, तो अब दोबारा उस गुनाह की तरफ जाना, याद रहे नमाज छोड़ना, नमाज ना पढ़ना, बाज़ हदीसों में इसको भी शिर्क भी कहा गया, कुफ्र भी कहा गया। अगर हम इससे निकल गए, यानी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो दोबारा उसमें जाना ऐसे ही समझे जैसे कोई आग में डालना। नमाज छोड़ना समझो आग में जाने के बराबर है। अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस है ना, अल्लाह के फजर की में आते हैं कहते हैं कि मेरा दिल कहता है कि मुसल्ले पे किसी और को बढ़ा दूं और उन लोगों के घरों में जाके आग लगा दूं जो नमाज को नहीं आते। नमाज ना पढ़ना आग में कूदने के बराबर है। अल्लाह के रसूल किसी को बददुआ नहीं देते थे, लेकिन एक मरतबा गज़वे खंदक के मौके पर असर की नमाज अल्लाह की छूट गई, वो भी बाद में पढ़ी अल्लाह के रसूल ने। लेकिन इस छूट जाने पर, लेट हो जाने पर अल्लाह ने क्या कहा? मा अल्लाह बुयूतहुम क़ुबूरहुम नारा शगलूनी अन सलातिल वुस्ता, कि अल्लाह ताला उनके घरों को आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज लेट करा दिया असर की। ये नमाज लेट हो गई तो भी अल्लाह के लिए आग की बददुआ दे रहे हैं। तो अगर हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो समझो हम आग से निकल गए, अभी दोबारा नमाज छोड़ना आग में जाने के बराबर होना चाहिए। ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो तो हमारे अंदर ईमान की मिठास पैदा होगी। खुलासे कलाम ये कि रमजान में जो भी इबादतों की हमको तौफीक मिली है, ईमान, तकवा, अमाल, अल्लाह से दुआ है कि वो इबादतें हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। अल्लाह ताला हम सबको जब भी जिंदा रखे ईमान पर, अल्लाह ताला की इबादत पर, जब भी मौत दे ईमान पर, अल्लाह ताला की इबादत। आमीन।